پاکستان اور تاجکستان کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان کے درمیان مذاکرات۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوہرے ٹیکسوں سے بچاؤ، انسداد منی لانڈرنگ، سرمایہ کاری، کھیل اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے معاہدے۔ افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ پنجشیر مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنے پر بھی گفتگو۔ معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور۔ Engagement is the only way forward. The international community must approach the new reality in Afghanistan. Co-collective interest has to be to help stabilize the security situation, prevent any renewed conflict, and prevent mass exodus. افغانستان کو اس مرحلے پر تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بحران جنم لیں گے۔ سیاسی اور علاقائی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں افغان عوام کی خوشحالی کے لیے سوچنا ہوگا۔ ہمیں بلاک سیاست کی طرف کسی بھی بہاؤ کی مزاحمت کرنی چاہیے۔ تصادم کی بجائے پرامن بقائے باہمی اور تعاون عالمی سیاست کا بنیادی محرک ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دوشنبے میں افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ پورے خطے کے لیے اس وقت افغانستان سب سے اہم موضوع۔ افغانستان کے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک مشترکہ حکومت ہونی چاہیے جو ملک کو متحد کرے۔ عالمی برادری کی طرف سے افغان حکومت کی مدد سے بہت بڑے انسانی بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا RT عربک کو انٹرویو۔ حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ برطانیہ کا پاکستان کا نام سفری ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان۔ فیصلے کا اطلاق 22 ستمبر سے ہوگا۔ پاکستان اور ترکی سمیت 8 ملکوں کا نام ریڈ لسٹ سے نکالا گیا ہے۔ برطانوی وزیر ٹرانسپورٹ۔ پاکستان کا نام برطانوی سفری ریڈ لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ وہ پاکستانی جنہوں نے ریڈ لسٹ کی وجہ سے معاشی اور ذہنی تکالیف برداشت کی، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ تمام پاکستانیوں کو برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نکلنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ویڈیو پیغام۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 63 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 2512 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 4.4% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,077 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھرپور طریقے سے جاری۔ PIA کی خصوصی پرواز شام سے واپس وطن پہنچ گئی۔ PIA کا طیارہ 322 زائرین کو لے کر 27 سال بعد شام کی سرزمین پر اترا۔ ایئرپورٹ پر وزیر ہوابازی اور CEO PIA کی شامی وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات۔ پاکستانی وفد ایک قافلے کی صورت میں حضرت بی بی زینب کے مزار پر حاضری دینے بھی گیا۔ PIA کی خصوصی پروازیں اربعین کے سلسلے میں نجف، بغداد اور دمشق روانہ ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ۔ کامیاب ہونے والے گریجویٹس کو ڈگریاں اور میڈلز دیے۔ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں ادارے کے اساتذہ اور انتظامیہ کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ نوجوان ہمیشہ اپنا مقصد بلند رکھیں اور قائد کے وژن کے مطابق محنت کریں۔ ہم ایک بہادر قوم ہیں اور نوجوان ہمارا اصل اثاثہ ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ۔ قابض انتظامیہ کا نیا حکم نامہ۔ جد و جہد آزادی سے بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلق پر سرکاری ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی قبر پر فاتحہ خوانی پر پابندی برقرار۔ بھارت میں مذہبی بنیاد پر ہونے والی جھڑپوں میں نمایاں اضافہ۔ 2020 میں مذہبی فسادات کے واقعات کی تعداد 2019 کے مقابلے میں دگنا رہی۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں گزشتہ برس فروری کے دوران مذہبی فسادات کے بدترین واقعات دیکھے گئے۔ پرتشدد فسادات بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست جماعت BJP کی جانب سے منظور کردہ متنازع شہریت ترمیمی بل کے نفاذ کے نتیجے میں شروع ہوئے تھے۔ کرائم ان انڈیا کی تازہ رپورٹ۔
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को 6 माह तक तौसीह दे दी। करारदाद में एक जामे और नुमाइंदा हुकूमत के क़याम की अहमियत पर जोर दिया गया। करारदाद में ख़वातीन की मुकम्मल, मसावी और बामानी शिरकत और ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों समेत तमाम अफराद को इंसानी हुकूक़ की फराहमी का भी मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करने का सिलसिला जारी रखेगा। करारदाद का मतलब काबुल में 29 अगस्त को ड्रोन हमले में शहरियों की हलाकत एक अफसोसनाक गलती का नतीजा थी। ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन और उसके खानदान के 9 अफराद हलाक हो गए थे। ड्रोन हमले के नतीजे में हलाक होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल थे। ये एक गलती थी और इस पर मैं तहे दिल से मासूम खा हूँ। अमरीकी सेंट कॉम के सरबराह जनरल केंट मैकेंजी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जौहरी आबदोज का मुआहिदा। फ्रांस ने एहतजाजन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफ़ीरों को वापस बुला लिया। आबदोज मंसूबे को तर्क करना इत्तेहादियों और शराकतदारों के दरमियान नाकाबिल कबूल रवैया है। फ्रांस अहम शराकतदार और पुराना इत्तेहादी है, मसले पर करीबी राबते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। शायकीन क्रिकेट को मायूसी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का एकतरफा फैसला। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज मुलतवी। सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं। न्यूजीलैंड टीम की सिक्योरिटी इंचार्ज के पास कोई जवाब नहीं था। दौरा साजिश के जरिए मुलतवी किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, मुख्तलिफ आलमी क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स की भी दौरा पाकिस्तान एकतरफा तौर पर ख़त्म करने पर न्यूजीलैंड पर तनकीद। कतर में 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप।